آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو، ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو، تو اس جسم کو اڈیڑے گا۔ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ وہ جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے شداد کی جنت اور اس کا انجام۔ چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اس ویڈیو پر اگر نئے ہو ہمارے چینل پر تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی آپ کے لیے بیان لاتے رہیں گے۔ چلو دوستو، بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ہے اتنی اونچی شان ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ اہل بیت سے برائی کو میں نے دور کر دیا، اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں۔ برائی ان کے قریب نہیں جاتی، یہ برائی کے قریب نہیں جاتے۔ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالے ہیں صحابہ کرام بھی، اہل بیت اعظام بھی۔ آخر آج تک جو اللہ کا دین باقی ہے، کسی نے تو اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو سنبھالا ہے، کسی نے اس کو خون کر نذرانہ پیش کر کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بعد بھی اللہ والوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ پاک جل شانہ کے دین کی حفاظت فرمائی۔ انہیں گوالیار کے جیل خانے میں رہنا پڑا، انہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، مگر مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کبھی گھبرائے نہیں۔ اللہ والے مستقبل سے بے نیاز ہو کر اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا دار لوگ مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، باغوں اور اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم ان کو کچھ کہتے رہو، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس قدر انہماک سے یہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے یقین آئے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ایک وضو سے 12 دن 12 رات نماز پڑھی۔ لا الہ اب ہمیں تو یقین بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہم اس قابل ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سردی، گرمی، بیماری، دکھ درد، سفر، حضر، پریشانی، 40 سال تک جو عشاء کا وضو کیا فجر کی نماز اسی سے پڑھی۔ ایک دو دن کی بات نہیں، بلکہ شک ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ آدمی تھے، فرشتے تھے، یہ تھے کون؟ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے کے یہاں ایک اللہ والا مہمان بنا، الحمدللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت عاشق رسول اور بہت ہی اللہ والے تھے۔
ایک دفعہ حج کے لیے گئے بس مدینے سے باہر، پھر مدینے سے نکلے ہی نہیں. ایسا نہ ہو کہیں باہر میری موت آ جائے اور میں یار کے شہر کے دفن سے رہ جاؤں. مدینے پاک میں دفن ہونے کی اس قدر تمنا تھی کہ مدینے سے حج کے لیے بھی بار بار نہیں گئے. اور 3 میل کے ایریے میں ساری عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پیشاب پخانہ نہیں کیا. مدینے کا اتنا ادب فرمایا. بے شک. تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تہجد کے وضو کے لیے. تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا. صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا جوں کا توں بھرا ہوا تو امام مالک سے کہنے لگا آپ تو کہتے تھے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا محدث ہے، بڑا امام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا، اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے آپ. ارے کبھی تہجد نہ پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اب نماز کوئی نہیں پڑھتا، فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا اور جماعت میں کوئی نہیں آتا. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بسترا چھوڑ دیتے ہیں، آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا تھا آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ناگوار لگی. امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کو ناشتے میں جو بیٹھے تو باتوں باتوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوٹ سفر کی زیادہ ہو گئی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں؟ کون کہتا نہیں کھلی؟ کہ وہ میرا خادم کہہ رہا تھا کہ جو تہجد کے وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا تھا وہ پانی تو بھرا بھرایا ملا. امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ اندازہ لگاؤ، فرمایا اپنے گھر میں سو جایا کرتا تھا، کل میں جب مدینے میں آیا رات میرے دل میں آیا کہ ایک تو مدینہ شہر ہے اور پھر امام مالک کا مہمان ہوں، ساری زندگی سویا ہی کرتا ہوں، آج بہتر یہ ہے کہ سونا ہی نہیں. تو پانی تو اس لیے بھرا بھرایا ملا نا کہ میں نے رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ مہمان کیا کرتے تھے. آج مہمان آتے ہیں چلو ہمیں VCR دکھاؤ، اندازہ لگاؤ. بلکہ بڑے دکھ کی بات ہے بعض مہمان ہمارے علاقوں میں ہندوستان سے آتے ہیں نا، وہ کہتے روٹی کھوا یا نہ کھوا فلم دکھا. اور جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ایسے ہمارے مہمان. اللہ والے جب کسی کے یہاں آتے ہیں ان کی برکتیں اور رحمتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں. میں بات کر رہا تھا ان اللہ والوں کی جو ذرہ برابر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تہجد کی نماز ان حضرات سے قضا نہیں ہوتی، فرض نماز تو کیسے قضا ہوگی؟ اور ایک ایک اللہ والا ایسا گزرا کہ 30 برس تک تکبیر اولا نماز سے کی فوت نہیں ہوئی. تم کتنے حاجی بیٹھے ہو، بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے ہو، پر آدھی نمازیں پڑھتے ہو، آدھیوں کو رگڑا دے دیتے ہو جیسے اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں. بے شک. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون.
याद रखो वो वक्त आएगा मैं तुम्हारी आंखों से पूछूंगा तुमसे फिल्म देखी, वीसीआर देखा, पराई बहू बेटियों के नाच देखे या मेरे कुरान का दीदार किया। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं कानों से पूछूंगा तुमसे कुरान सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा कलाम दुरूद पाक सुना या पढ़ा, या तुमने सारी जिंदगी कंजरियों के गहनों में गुजार दी। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं पैरों से पूछूंगा तुमसे चलकर मस्जिद में जाया करता था या बदकार औरतों के पास जाया करता था, इसलिए वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये अपने हाथ दुश्मन बन जाएंगे, ये अपने पैर दुश्मन बन जाएंगे, ये अपनी आंखें मुखालिफ हो जाएंगी, ये खुद जुबान मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारे हाथों से कलाम करूंगा, आंखों से कलाम करूंगा, जुबान से कलाम करूंगा। ऐ जुबान तू बता तुझसे हलाल खाया या हराम खाया? अल्लाह पाक मुंह से पूछेंगे पराया हक तेरे से कितना खाया गया। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, अपने मुरीदीन के साथ साथ तशरीफ ले जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में एक गंद का ढेर आ गया। ढेर लगा रखा है शहर से बंगियों ने ला लाकर। सब मुरीदों ने नाक पे कपड़ा रखा, जल्दी जल्दी चलने लगे और अल्लाह वाला कहता ठहरो 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 ठहर जाओ। उन्होंने कहा लो जी पता नहीं पीर साहब को क्या हुआ, ये को ठहरने की जगह जहां ठहरा रहे हैं। फरमाया ये गंद तुम्हें एक सबक दे रहा है। उन्होंने कहा सबक? ये गंद है, कोई सबक सिखाने वाला कैसे बन गया? अल्लाह वाला कहता है ये तुम्हें सबक बता रहा है और ये कह रहा है कि कल से पहले मैं बालूशाही की शक्ल में थाल पे रखा हुआ था, रसगुल्लों की शक्ल में रखा हुआ था, मिठाइयों की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, तरकारी की शक्ल में था, रोटी की सूरत में था। जो देखे उसी के मुंह में पानी आ जाए। शोकेश में रखा हुआ था, बड़ी बड़ी हिफाजत में रखा हुआ था। ओ बंदे, ओ इंसान, एक रात तेरे पेट में मैंने गुजारी, मेरा ये हाल बन गया। मैंने एक रात गुजारी, सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है और तेरा पेट पता नहीं क्या बला है, मेरा ये हाल हो गया। तू खुद क्यों नहीं सोचता तेरा क्या हाल बनेगा? फिर समझ में आया कि अल्लाह वालों की बातें निराली होती है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे, जमाना जानता है। जेल खाने के दरवाजे से गुजरने लगे तो वहां किसी की लाश लटकी हुई थी, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सर भी नहीं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुतवस्सिलीन से फरमाया, अपने मुरीदीन से फरमाया ठहर जाओ, ये लाश तुम्हें कोई सबक पढ़ा रही है? उन्होंने कहा हजरत जी किसी डाकू की लाश है, बदमाश की लाश है, किसी चोर की लाश है, ये क्या सबक पढ़ाएगी? हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुम नहीं जानते, ये लाश वाला कहता है मुझे चोरी से प्यार था, एक मर्तबा चोरी की, एक हाथ कटा, फिर चोरी की, फिर दूसरा हाथ कटा, फिर चोरी की, फिर एक पैर कटा, फिर चोरी की, फिर दूसरा पैर कटा, फिर भी चोरी की, सर कटा दिया। ये कहता है और मुझे चोरी से प्यार था, सर तक कटा दिया। तुझे खुदा से प्यार है, कीमा बन जाए तो बनने देना, पर खुदा के दीन को पीठ ना करना। अल्लाह वालों की बातें निराली। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद आया और वो कैंची बेचने का काम करता था। दिल में आया कि चलो हजरत के यहाँ एक कैंची ले चलूं, घर में काम आएगी, तबर्रुक हो जाएगा, हदिया पेश करूंगा। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने लेने से इनकार फरमा दिया। मुरीद ने बड़ा मुंह बनाया,
کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی، اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں۔ اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے، ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو، میرا صحابی ایک مٹھی جاؤ اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جاؤ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، بے شک ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے، تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے، میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا،
ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ. منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے. اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں. ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا. اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا. جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے. اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے. یہ بات ساری یقین کی ہے. جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے. نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا اور نہ تعداد پہ یقین تھا. بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا، اللہ نے وہیں پکڑا. فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے. پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے. ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا. شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے. صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا. جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا. بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. وہ جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری. دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے. دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے. حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے. دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے.
उलमा किराम ने लिखा है, तारीख शाहिद है। हजरत साद ने यह जवाब नहीं दिया कि भाई वो नबी थे, मैं उम्मती हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। दरिया के किनारे पर खड़े हो गए हजरत साद, आवाज लगाई, या अय्युहल बहर, ओ दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और दीन की इशाअत के लिए जा रहे हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए चले हैं। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले हैं, तेरा नाम बुलंद करने चले हैं, कुफर को मिटाने चले हैं, शिर्क को मिटाने चले हैं, तेरी तौहीद का झंडा बुलंद करने चले हैं। में सड़कें बन गई, अकल नहीं मानती मेरी तेरी, दरिया में सड़कें बन गई। सहाबा इकराम जो पार गुजरे, यहां तक लिखा है इब्न हशाम ने, किसी सहाबी के घोड़े के पैर को पानी ना लगा। और जब पार गुजर गए, एक बूढ़े सहाबी को हजरत साद अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, परले किनारे पे बैठा हुआ सहाबी बूढ़ा है, रो रहा है। फरमाया, मा तब की आई व शेख, ओ बूढ़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, तू क्यों रोया, तुझे क्या तकलीफ हुई, तेरा क्या नुकसान हुआ। सहाबी कहता, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं मर गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा जिगर फट गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। और बता तो सही हुआ क्या। कहने लगा, मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी का प्याला हदिया अता फरमाया था, हजरत ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझे एक निशानी दी थी, मुझे एक दिया था, मेरे पास था, इस दरिया में से गुजरते गुजरते मेरे हाथ से छूट गया, और मेरी जिंदगी में मेरे आका का अता करदा हदिया मुझसे छिन गया, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं मर जाता। मेरा प्याला नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथों से मुझे मिला, और दुनिया ही में मुझसे प्याला छिन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हुण जो तुसां हज़रात दे विचों उत्थां कोई होवे आ ना, तो आख्या, ओ मियां सबर कर, सबर दा फल बहु मिठा है, सबर चंगी से, जितने दिहाड़े तेरे नसीबां विच है तू वरत्या, हुण गया बस, पानी भी चला गया, हुण क्या हो गया, और प्याले से बड़े प्याले मिल जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया, और दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं, जल्दी वापिस कर। मुर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के, काफरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना। ये लश्कर चला गया और सफर किया, अफ्रीका के घिनौने जंगल में जा पहुंचा, और वहां पहुंचकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने क़याम का इरादा फरमाया, ठहरने का इरादा फरमाया। इलाके के लोग आ गए, उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो, हम रात को यहां ठहरेंगे। उन्होंने कहा, तौबा तौबा, इस जंगल में बघियाड़ रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, हाथी रहते हैं, बड़े बड़े मूज़ी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, ये जगह ठहरने की नहीं। अब हम होते तो भाग निकलते, वो उससे आगे जाता, वो उससे आगे जाता, बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के मर जाते आधे, कभी हमें ना खा जाए। इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया। एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों,
اور چیتوں اور جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں اور سانپوں اور بچھوؤں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ہم یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔ ابن حشام لکھتا ہے شور مچاتے ہوئے جانور، چھوٹے بچے اپنی پیٹھوں پہ بٹھائے ہوئے، جس طرح کا جانور تھا تمام کے تمام نے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ہمارا اپنا اپا قابو میں نہیں، گھروں کے ماحول بگڑ گئے، محلے بگڑ گئے، گلیاں بگڑ گئی، علاقے بگڑ گئے، ملک کے حالات بگاڑ کے رکھ دیے ہماری بدتمیزی کی وجہ سے۔ خوف خدا ہو پھر سب کچھ بنتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 برس تک خشک آٹا پھانکا، منہ میں اور اوپر سے پانی پی لیا، 40 سال۔ اب تم تو سوچ رہے ہوگے کوئی پاگل ہوگا، پاگل بے عقل ہوگا کوئی مست، نہیں پاگل نہیں تھا، بڑا عقل مند تھا۔ تم تو اس لیے پاگل کہو گے نا کہ وہ پراٹھے پکا کے نہیں کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ جی حضرت مدت ہوگی میں دیکھتا ہوں آٹا پھانک کر پانی پی لیتے ہو، روٹی نہیں پکاتے، روٹی کھانی چاہیے۔ ہائے ہائے کیا جواب دیا؟ اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا، آٹا چھاننے میں، گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی 2000 مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ میں آٹا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کھٹولے، چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلتے تھے۔ تو مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، بڑا پلنگ لا دیں، آپ اس میں آرام فرمایا کرو۔ فرمایا ارے باولو، دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزماں پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ الحمدللہ۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے، اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے، اندر کو۔ یہاں بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، ہماری برادری کے تھے، ہمارے ضلع کے رشتہ داروں میں سے۔ صوفی عبدالحمید جو وزیر تعلیم بھی رہا، وزیر خوراک بھی رہا، اس کے والد تھے جج عالم علی خان، دائرہ خیال، کمیونسٹ خیال کا آدمی، انگریزی خان، نماز کو بھی کہتا تھا خام خواہ کی بکواس ہے، دین اور ایمان ساری باتوں کا مخالف۔ مولانا سر رحیم بخش رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے وزیر تھے۔ مولانا اکثر وقت میں جاتے، صبح کے وقت میں خاص طور سے جا کر اپنے بھائی کے پیر دباتے، اٹھ جا بھائی، چڑیا بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، پرندے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو بھی نماز پڑھ لے۔ وہ کہتا مولوی تیرا دماغ خراب ہے، جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے، اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، جب صبح کا ٹائم آئے گا نا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں۔ کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں، کتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو،
सुनसान। मौलाना रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज जाते, तू सगा भाई था, और फरमाते भाई अगर तू जहन्नुम में गया, मैं तेरा भाई किस तरह देखूंगा तुझे जहन्नुम में जलते हुए। नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, उसकी बंदगी कर। एक दिन जज साहब आकर के कहने लगे मौलवी साहब बात सुन, एक दिन नमाजें पढ़वा ले जितनी भी पढ़वानी है, ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है। एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में। मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है। ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा जी सौदा तय हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ वहां जाकर। उन्होंने कहा चलो मुझे मंजूर है, चाहे तू लंदन मेरे से पढ़वा ले, पर पढ़वा एक दिन। उधर जज साहब की रवानगी हो गई, उधर मौलाना ने टार दिया हजरत को कि हजरत एक शिकार भेज रहा हूं, जरा जल्दी कबूल फरमाना। बस जज साहब पहुंचे, हो सर पे इतना बड़ा टोप, पतलून, गले में फांसी होती है ना, गले में फांसी, सर पे टोकरा। हजरत के यहाँ पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस यूं नजर डाली मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह वालों की, हम तो अल्लाह वालों की निगाहों को भी मानते हैं, उनकी निगाहों में भी तासीर है। बस शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जज साहब क्या हाल है? कि जी अच्छा है। वो उठ के चल दिए। शाह साहब ने फरमाया कहां चले? कि हजरत अभी आया। ना कोई हुक्म दिया, ना कोई नसीहत की, ना कुछ फरमाया। बाजार गए और खद्दर खरीदा और दर्जियों से कहा पैसे मुंह मांगे ले लो, जल्दी सी दो सलवार कमीज। वो खद्दर की सलवार कमीज सिलवाई, सर पे उस तरह फिराया, सलवार कमीज पहनकर, और वो पतलून उतारी, और वो टोप उतारा, और वो गले से फांसी निकालकर बाजार में रखकर आग लगा दी और हजरत के सामने आके बैठ। दोस्तों अगर बयान पसंद आया हो तो इस बयान को लाइक कर दें, और इसी बयान के लिए, कारी हनीफ के बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह इसी बयान लाएंगे और इसी खूबसूरत अंदाज और बयान आपको सुनाएंगे। आगे की वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहुल खैरा, फ़ी अमानिल्लाह।